جی آنریبل فیڈرل منسٹر فار لا۔ میں اپنے معزز اپوزیشن اراکین سے گزارش کروں گا کہ آپ کے ڈیسک سے صبح 10:30 بجے سے یہ ایجنڈا موجود ہے۔ یہ ایجنڈا کل اپلوڈ بھی ہو گیا تھا۔ ہم نے 4:30 بجے میں نے وہاں سے یہ ٹرانسمٹ کروایا اور سینٹ سیکریٹریٹ نے کل شام کو آرڈر آف دا ڈے پہ اسے سیریل نمبر 4 پہ رکھا۔ آپ صرف پڑھنے کی زحمت کر لیا کریں، یہ 7 کلوزز ہے۔ میں آپ کو آپ صرف پلیز سر پلیز اجازت جی اب بتائیں بل کیا ہے سر؟ سر آئین کے آرٹیکل 191 کے تابع پارلیمان کا یہ اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے، جو قانون سازی ریگولیٹ کرتی ہے آئین کے ساتھ ساتھ اس قانون کے ذریعے سے سپریم کورٹ کے رولز آف پروسیجرز کے حوالے سے۔ سر سپریم کورٹ نے 191 کے انڈر اس پریمبل کے ساتھ رولز فریم کیے کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا the Supreme Court of Pakistan frame these rules، اور وہ رولز 1980 میں پروملگیٹ کیے گئے۔ جناب چیئرمین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیچرلی جب ادارے چلانے ہوتے ہیں تو آپ کو مختلف ادوار سے گزرنا ہوتا ہے، مختلف رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قانون کبھی بھی جم کے کھڑا نہیں ہوتا، قوانین میں رد و بدل کے آپ کو گنجائش رکھنا پڑتی ہے تاکہ وہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق عوام کی جو ضروریات ہیں ان کے مطابق قانون فنکشن کر سکے۔ جناب چیئرمین، گزشتہ 2 دہائیوں سے ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بالخصوص ایک نیا ٹرینڈ دیکھا کہ کورٹ کو اجتماعی سوچ سے چلانے کی بجائے عدالت ڈیپینڈنٹ ہو گئی فرد واحد کی کہ چیف جسٹس صاحب ایسے بھی آئے جنہوں نے سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن کو اس طرح سے استعمال کیا کہ پورے پاکستان کے مختلف گوشوں سے سٹیک ہولڈرز کے حوالے سے، چاہے وہ بار کاؤنسلز ہیں، وہ بار ایسوسییشنز ہیں، وہ پارلیمان ہے، وہ سول سوسائٹی ہے، وہ کاروباری طبقہ ہے، وہ سرکاری ملازمین ہیں، آوازیں اٹھی کہ آئین میں جو ایک ترکیب دی گئی ہے ٹرائکوتھمی آف پاور کی کہ عدلیہ آرڈر ان دا ہاؤس، پلیز سن لیں، بعد میں سمجھیں، پھر آپ نے بحث بھی کرنی ہے، پلیز میری گزارش ہے، اہم بل ہے کہ قانون سازی کا کام جو ہے وہ مقننہ کا ہے، جو عدالتی امور ہیں وہ ایڈجوڈیکیچر عدلیہ دے گی اور ملک کو چلانے کے لیے جو انتظامی مشینری ہے وہ ایگزیکٹو کے تابع ہوگی۔ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی حدود میں غیر ضروری مداخلت نہ کریں۔ جناب چیئرمین، تاریخ گواہ ہے کہ پچھلے 15 سال کو آپ صرف ایک نظر سے دیکھ لیں یا 20 سالوں کو، تو ہمارے ہاں ہم نے وہ ادوار بھی دیکھے جب آئین کے آرٹیکل 184(3) کا بے دریغ استعمال ہوا، بات بات پہ ایگزیکٹو کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، ایسے کیسز پہ سو موٹو نوٹسز لیے گئے کہ لوگوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی کہ یہ آیا آئینی اختیار ہی استعمال ہو رہا ہے۔ گلیوں کی صفائیوں سے لے کے ہاسپٹلز کی بیڈ شیٹس تک، جیلوں میں پکنے والے کھانوں سے لے کے اسکولوں میں تدریس کے لیے جانے والے بچوں کی یونیفارم اور اساتذہ کی تعیناتیوں تک، یہ تمام معاملات جو تھے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی کہانیاں بھی ہیں جو میں وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں بیان کروں گا۔ اربوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا ایک ہاسپٹل جو کہ جگر اور معدے کے امراض اور گردے کے امراض کے لیے پنجاب میں قائم کیا گیا، PKLI، اس لیے کہ ہمارے مریضوں کو چائنا اور بھارت نہ جانا پڑے، وہ بھی ایک چیف جسٹس صاحب کی ذاتی انا کی بھینٹ چڑھا اور وہ آج بھی اس پوزیشن میں نہیں آ سکا جس پوزیشن میں اسے 2015-16 میں کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ جناب چیئرمین، پاکستان کی بار باڈیز نے بارہا یہ مطالبہ کیا اور یہ آوازیں اس ایوان سے بھی اٹھی 1 سے زائد دفعہ کہ آئین کی آرٹیکل 106 کی جو جورسڈکشن ہے ایٹ لیسٹ اس کو سٹرکچر کیا جائے اور اس میں اجتماعی سوچ نظر آنی چاہیے، نہ کہ وہ کسی فرد واحد کا اختیار ہو کہ وہ کب سو موٹو نوٹس لے یا کون سا کیس جو ہے وہ 184(3) کے اس کے دائرہ کار میں آتا ہے اور کون سا نہیں آتا۔ یہ بات ان ایوانوں سے اور بار کاؤنسلوں اور بار ایسوسییشن سے نکل کے عدل کے ایوانوں میں بھی گئی اور وہاں سے بھی ڈائسنٹس اس وقت پہ بھی ہوئیں اور اس کے بعد بھی ہوئیں۔
سوو موٹو کے بے دریغ استعمال نے ہمیں اربوں روپے کے میں عرض کروں گا بلکہ اربوں ڈالرز کے نقصانات بھی اس ریاست نے اٹھائے. پچھلے دنوں میں جو کیسز سیٹل کیے گئے ریکارڈ کے وہ بھی اس کی ایک مثال ہے. سٹیل ملز کی پرائیویٹائزیشن کا جو معاملہ ہوا تھا وہ بھی اس کی مثال ہے, اور درجنوں اور ایسی مثالیں ہیں. آج جو ماحول بنا جناب چیئرمین اس ملک میں, یہ پھر ایک دفعہ بات اٹھائی گئی اس مدعے کو لے کے. بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسل اٹھی اور عدل کے ایوانوں سے بھی آواز آئی. گزشتہ اجلاسوں میں اس ایوان میں بھی یہ مدعا اٹھایا گیا کہ قانون سازی کا اگر آپ کو اختیار ہے تو آپ یہ معاملہ حل کرنے کے لیے قانون سازی کیوں نہیں کرتے. وزارت قانون و انصاف اس پہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے ساتھ کافی عرصے سے کام کر رہا تھا, اور اب قومی اسمبلی میں جو بل انٹروڈیوس کیا گیا وہاں پہ سٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو تھریڈ بیئر کوئی 3 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کچھ منٹ کے لیے ڈسکس بھی کیا. ساری آراء آنے کے بعد 2 امینڈمنٹس بھی اس میں دی گئی, اور کل قومی اسمبلی نے بل پاس کیا ہے جس کے سیلینٹ فیچرز یہ ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا تاکہ معزز ایوان میں بہت قابل لوگ ہیں وہ اس پہ بات کر سکے. سر, اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن آف بینچز ہے, یہ سپریم کورٹ کے اندر سے اب یہ آواز آئی کہ یہ فرد واحد کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت زیادہ اعتراضات اٹھے, تو یہ ایک کمیٹی تجویز کی گئی ہے. سر, سپریم کورٹ میں جو ابھی لیڈر آف اپوزیشن نے بات کی کہ جو 17 ججز ہیں سپریم کورٹ کے وہ سب ایکول ہیں. چیف جسٹس جو ہیں وہ فرسٹ امانگ ایکولز ہیں, اور ادارے کو چلانے کے لیے میرے خیال میں اجتماعی سوچ ہی بنیاد رکھتی ہے, اور وہ اجتماعی سوچ ہی اداروں کو آگے لے کے چلتی ہے. اگر آپ اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر شخصیت کو مضبوط کرنے کی بجائے نظام کو مضبوط کرے تاکہ ادارہ ڈیلیور کر سکے. تو قومی اسمبلی میں بحث و مباحثے کے بعد یہ بل پاس ہوا جس میں سیکشن 2 کے تحت جو کانسٹیٹیوشن آف بینچز ہے اور مقدمات کی جو ایلوکیشن ہے اس کا اختیار 3 جج صاحبان استعمال کریں گے. چیف جسٹس صاحب سینیورٹی میں نمبر 2 جنہیں ہم پیونی جج کہتے ہیں, اور اس سے اگلے نمبر پہ تیسرے نمبر کی سینیورٹی والے جج صاحب. اور یہ جو کمیٹی ہے وہ کیسز کی اور بینچز کی جو تشکیل اور ان کی ایلوکیشن کا فریضہ سر انجام دے گی. اس کی وجہ سے جناب چیئرمین جو ہم نے ماضی میں تلخ تجربات کیے کہ 20 مقدمات کے بارے میں یہ فیصلہ کہ یہ مقدمہ آج لگنا ہے یا کل لگنا ہے, یہ پبلک امپورٹنس کا ہے, یہ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کا ہے, یہ 184(3) کے ایمبٹ میں آتا ہے. سر, یہ معاملات حل ہو جائیں گے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سالوں سے یہ مطالبات رہے کہ بہت اہم قومی مقدمات کو ایک ایسے بینچ کے سامنے رکھا جس میں 3 جج صاحبان یا 5 تھے, اور مطالبہ آیا کہ اس کو فل کورٹ ایگزامن کر لے. رولز بنا سکتی ہے فل کورٹ بھی, لیکن طرفہ تماشا یا شومی قسمت کہیں کہ آخری فل کورٹ میٹنگ جو ہے وہ 2019 میں ہوئی. لوگوں کو انصاف فراہم کرنے والے اس ادارے میں جس کو رول ماڈل ہونا چاہیے, وہاں پہ بھی مشاورت نہیں ہے, وہاں پہ بھی کنسنسس نہیں ہے. تیسرا سر, اس میں جو دوسری چیز ڈالی گئی وہ جو ایکسرسائز آف اوریجنل جورسڈکشن بائی دا سپریم کورٹ ہے, اس میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ جب 184(3) کے تحت اوریجنل جورسڈکشن میں کوئی پٹیشن دائر کی جائے یا سپریم کورٹ کوئی معاملہ سوو موٹو لینا چاہتا ہے تو وہی 3 سینئر موسٹ جج صاحبان کی کمیٹی اسے ایگزامن کرے, اور وہ بینچ بھی تشکیل کریں جو کم از کم 3 ججز پہ مشتمل ہوگا, اور وہ تینوں جج صاحبان خود بھی اس بینچ کا حصہ ہو سکتے ہیں. سر, اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ آئین کی تشریح درکار ہو, آئین کی تشریح, سر آئین جو ہے بڑا سیکروسینٹ ڈاکومنٹ ہے, آئین کی تشریح درکار ہو تو کم از کم 5 معزز جج صاحبان کا بینچ ہوگا. جناب چیئرمین, آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن کا 18ویں ترمیم کے ذریعے انٹروڈیوس کروایا گیا, اور یہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت کی پارلیمان کے حوالے سے سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. آرٹیکل 10A انشور کرتا ہے رائٹ آف فیئر ٹرائل. فیئر ٹرائل آلسو انکلوڈز پروسیڈنگز ایٹ دی ایپلیٹ لیول. ہمارا دین اسلام بھی, جس کے بارے میں ججمنٹ بھی دی سپریم کورٹ کے شریعت ایپلیٹ بینچ نے, کہ دین بھی اور شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کے خلاف ایک فیصلہ ہو تو آپ کو اپیل کا حق ہونا چاہیے. سر, 184(3) کے تابع سپریم کورٹ آخری عدالت ہے جو مقدمہ نہ سول کورٹ جاتا ہے, نہ ڈسٹرکٹ عدالت میں جاتا ہے, نہ عدالت عالیہ میں جاتا ہے. 2 فریقین کے درمیان کوئی تصفیہ طلب ہے, اس کو پبلک امپورٹنس میں لا
देखा सेनेटर रजा ऑर्डर साहब यहाँ प्लीज, बैठे सुन हैं, लें वो प्लीज। इस बात की तायद करेंगे कि लोगों के इवन पर्सनल राइट्स, उनकी जायदादों के, आपने कराची में देखा जी ये टावर गिरा दो, इस्लामाबाद में आपने देखा ये 2 टावर बड़े कीमती हैं, ये नहीं गिराने। तो सर ये इंसाफ का मेयार तो नहीं होना चाहिए, ये तो आर्टिकल 25 नहीं कहता। तो ये नाइंसाफियां ख़त्म करने के लिए पार्लिमान ने, ये दरीना मुतालबा था, मेरे बाहर से भी दोस्त आके बैठे हुए हैं, और ये सीरियसनेस का आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि बाहर की जो पाकिस्तान के 2.5 लाख वकला के नुमाइंदे हैं, सबसे बड़े नुमाइंदे, कि उनका भी इंटरेस्ट, वो बारहा 10 सालों से ये शोर मचा रहे हैं, और बल्कि अक्रॉस द बोर्ड वहाँ पे सर, वहाँ पे ज़ाहिर है जहाँ पे हमारे यहाँ ये डिवाइड है, आयल है, सियासत है, मेरे जो वकला दोस्त हैं ऐवान में बैठे वो जानते हैं, वहाँ पे भी है, लेकिन इन तरामीम को दोनों तरफ से पजीराई मिली है जब ये नेशनल असम्बली में पेश की गई। तो राइट ऑफ अपील दिया गया है, राइट ऑफ अपील में ये भी लिखा गया है कि वही कमेटी फिर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेगी जो कि लार्जर होगा, ज़ाहिर है अगर 3 जज साहबान का फैसला है तो उससे बड़े बेंच में जाएगा, और एक 1 टाइम डिस्पेंसेशन दी गई है कि जो नाइंसाफियाँ, जैसे मैंने पिछली भी कुछ अर्ज़ की, जो लाइव इश्यूज़ हैं अगर कोई, तो उनको ये राइट दिया पार्लिमान ने कि वो 30 यौम जब ये इनेक्ट हो जाए उसके अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। सर राइट टू अपॉइंट काउंसिल ऑफ चॉइस, आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू प्रोसेस की बात करता है, आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल को इंश्योर और गारंटी करता है, आर्टिकल 25 आपको इनडिस्क्रिमिनेट रवैयों से बचाता है। तो सर इन सारों को पढ़े तो आइन में जो गारंटीज़ हैं उनमें यह भी है कि वकील मुकर्रर करना भी आपका हक है। रिव्यू जो कि आइन के आर्टिकल 188 के तहत प्रोवाइड किया गया, जो कि नज़र सानी की अपील है, नज़र सानी की अपील में या नज़र सानी की एप्लीकेशन में सुप्रीम कोर्ट रूल्स के ज़रिए ये कदगत डाल दी गई कि जिस वकील ने आपका मेन केस किया है वही वकील साहब आपका रिव्यू भी दायर करेंगे, वही बहस करेंगे। आम आदमी जो हमें समझाते हैं आके और हमसे शिकवा करते हैं, वो कहते हैं देखें सर ये कितनी अजब बात है और ये कैसी अनोमली है कि अगर एक तबीब ने इलाज करते हुए मेरा एक हाथ काट दिया है तो बाजू का इलाज भी मैं उसी से करवाऊं, दूसरे हाथ में तकलीफ हो तो फिर वहीं पे जाऊं, तो ये चॉइस होनी चाहिए। ये बड़ा दरीना मुतालबा था सर, इसको शामिल किया गया। सर एक और बहुत बड़ा मसला, हाई कोर्ट्स में और मातहत अदालतों में आप जब मुकदमा दायर करते हैं तो आप उसके साथ एक एप्लीकेशन लगाते हैं इंटरिम रिलीफ की, अबूरी हुक्म की या अर्जेंट हेयरिंग की, तो वो मुकदमा उसी रोज़ या उससे अगले रोज़ फिक्स कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स कुछ ऐसा प्रोवाइड नहीं करते और ये खला मौजूद था। बारहा ये मुतालबा किया गया कि इसे स्ट्रक्चर कर दें, इसे 2 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में, 1 महीने में, कोई मियाद तो बताएं। सर लोगों के ऐसे केसेस आते हैं जिनमें बेदखलियाँ होती हैं, इमारतों की बसमारियाँ होती हैं, कोई रस्ते निकलने हैं वो होता है, आपके पर्सनल राइट्स इन्वॉल्व होते हैं, प्री अरेस्ट बेल्स होती हैं। सर ये भी चीफ जस्टिस टू चीफ जस्टिस रवैया रहा है। कुछ चीफ जस्टिस साहबान आए, उन्होंने कहा ये 4 दिन में, 1 हफ्ते में फिक्स कर दिया करें। मेरे ऐवान में दोस्त बैठे हुए, उन्होंने मुझे कहा कि हमारा अर्जेंट मैटर है, 8 माह से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, फिक्स नहीं हो रहा। ये रोज़ ये शोर, बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशन हर साल जब नए इलेक्शन होते पहला मुतालबा चीफ जस्टिस साहब खुदारा जो अर्जेंट नेचर के केसेस हैं उनकी फिक्सेशन का कुछ कर दें। वो बात इधर से आई उधर से चली गई। हम कानून के तहत उन्हें ये पाबंद कर रहे हैं कि जो एप्लीकेशंस फॉर फिक्सेशन ऑफ अर्जेंट मैटर्स हैं ये 14 रोज़ से आगे नहीं जाएंगे, इन्हें 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपने फिक्स करना है एंड द लॉ शैल हैव ओवरराइड इफेक्ट। सर ये उसके अगराज़ व मकासद से नेक नीति के साथ आवाम के भले के लिए, 22 करोड़ लोगों के फ़ायदे के लिए और पाकिस्तान की अदलिया के सबसे बड़े अदारे में शख्सी इदारादारी की बजाय इज्तमाई सोच को मजबूत और करने के लिए और फ़रोग देने के लिए ये बिल पेश किया गया। मेरी इस्तदा होगी कि इसे पॉजिटिव सेंस के साथ लिया जाए और इसे आज पास किया जाए। कमेटी नहीं भेज रहे सर? नहीं आज अच्छा, सर ठीक उसकी है। वजह ये सर मैं वहाँ एक पे सेकंड भीड़ एक है। बताऊं सिर्फ वो कल सर बड़ा वहाँ पे ठीक है रेड सर, बेल्ट, आज ये तो हाउस का सेंस लेंगे आज सर। हाउस का सेंस सर जी मैं भी बात करें।